بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں یہ جو موجودہ ترامیم کی ہیں گورنمنٹ نے قومی اسمبلی سے، اور جیسے پکڑ دھکڑ کر کے انہوں نے ترامیم کی ہیں، ان کے اثرات کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ گورنمنٹ نے کیا تو یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے ہے، لیکن کیا ایک ایسے وقت پہ ہے جب 4-5 ستارے جو ہیں وہ ریورس چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ تو ایک نحس وقت میں انہوں نے یہ پنگا لے لیا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کیونکہ یہ خود ہی پریشان نہیں ہوں گے، پرابلم میں نہیں آئیں گے، انہوں نے پورے پاکستان کے نظام کو پرابلم میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ آئینی ترامیم اور ان کے سیاسی اور عدالتی اور پی ٹی آئی پر اثرات اور ستاروں کی روشنی میں کوئی تجزیہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو حال ہی میں ترامیم کی گئی ہیں، ان کا مقصد تو عدلیہ پر قابو پانا اور ان کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ اس صورتحال کے پاکستان کی سیاست، عدلیہ اور عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی، اس پر گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے آئندہ مہینوں میں۔ ستاروں کی چالیں جو ہیں وہ کیونکہ ریورس ہے، تو اس بحران کو جو ہے وہ مزید بڑھائیں گے۔ کسی بہتر موقع پر اگر آ کے یہ کر لیتے، یہ سچویشن تو ڈیفیوز ہو سکتی تھی، انہوں نے اچانک آنن فانن یہ سارا کچھ کیا، اور یہ حالات جو ہیں وہ اس کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں تھے۔ دیکھیں، زحل جو ہے وہ سیٹرن کا اثر ہے، یہ نظم و ضبط اور احتساب۔ زحل پائسز میں موجود ہے، اور نومبر 2024 کے بعد سیدھی حرکت میں یہ ڈائریکٹ موشن جو ہے وہ شروع کرے گا۔ زحل کا اثر جو ہے وہ احتساب اور نظم و ضبط سے منسلک ہے۔ اس وقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدلیہ اور سیاستدانوں کے درمیان کشمکش جو ہے وہ اس کے نتیجے میں بہت سخت فیصلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ہو کیا سکتے ہیں، اب تو کر دیے، یہ تو اب ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب کی پی ٹی آئی کے لیے مزید چیلنجز جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، تو کیونکہ پی ٹی آئی کو قابو کرنے کے لیے اور عمران خان کو قابو کرنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ بدلے ہیں۔ پچھلے قوانین میں اگر خان صاحب ان کے قابو آ جاتے تو ان کو یہ شاید ضرورت نہ پڑتی، لیکن ساری چیزیں فیل ہونے کے بعد اب ان کو آخری حربہ جو ہے وہ یہ ملا ہے کہ قانون ہی ایسے لے آئیں یا قانون ایسے بدل دیں جس میں خان صاحب جو ہیں وہ پھنسے رہیں، جیسا کہ نئے قانونی مقدمات اور انتخابی اصلاحات کا دباؤ جو ہے وہ تو رہے گا۔ عدلیہ جو ہے وہ زول کی موجودگی میں عدلیہ کو آزمائش میں ڈالے گی۔ یہ ججوں کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہوں گے اور ظاہر ہوں گے، کیونکہ اس سچویشن میں تو جو جج ہیں وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی ان کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا، انہوں نے بنایا کیا ہے اور یہ چلے گا کیسے۔ یورینس جو ہے یہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اس میں بھی غیر متوقع تبدیلیاں آئیں گی، اور جنوری 2025 تک یہ ریورس ہی چلے گا۔ یہ دور غیر متوقع تبدیلیاں اور سیاسی ہلچل کا جو ہے یہ اشارہ دے رہا ہے۔ دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی جتنے 4-5 ستارے ہیں جب ریورس چلتے ہیں تو پھر خیر کا پہلو ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں نکلتا، تو جو دوسرے ستاروں میں خیر کا پہلو نکلتا ہے اس کے لیے پھر میں کچھ دوسری ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی ترامیم پر شدید رد عمل آئے گا۔ احتجاجی تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑیں گی، خصوصاً پی ٹی آئی کی جانب سے۔ خان صاحب پر یورینس کے جو اثرات ہیں وہ سیاسی حکمت عملی کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے نئے اتحاد جو ہیں وہ بنانے شروع کرے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو جب کوئی 2-3 پارٹیاں جو ہیں وہ ساتھ مل جائیں گی تو سہولت ہو جائے گی اس کو ہینڈل کرنے میں۔ پھر دوسرا جو ہے وہ دھوکے دہی کا ستارہ جو ہے وہ نیپچون آ جاتا ہے۔ یہ نیپچون جو ہے یہ پائسز میں ریورس چل رہا ہے، یہ بھی 7 دسمبر 2024 تک جو ہے یہ ریورس چلے گا، اور اس وقت میں دھوکہ دہی، غیر یقینی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور خاص طور پر قانون و نظام میں۔ تو یہ دھوکے اور فراڈ کا ہے، تو پھر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2 نمبریاں ہی استعمال کرے گی اس دوران میں۔ عدالتی بحران جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر سوالات جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں، اٹھ چکے ہیں۔ کل دیکھیں، گارڈین کو خبریں دیکھ لیں یا دوسرے عالمی میڈیا پہ خبریں دیکھ لیں، تو وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں عدلیہ کو اور کیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، تو ان سے فقدان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب ان کے لیے دھوکہ دہی یا سیاسی چالوں کا سامنا ممکن ہے،
عوامی رائے کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی غیر متوقع سمت میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب عوام بپھرتی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ اور، جیسے آج کل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پھر آ گیا جوپیٹر ریٹروگریڈ، یہ پرانے مسائل کا سامنا جو ہے یہ کرنے کے لیے، اس میں یہ ستارہ جو ہے یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خان صاحب پر جو پرانے مقدمات ہیں ان جن میں سے کچھ نہیں نکلا، اب یہ نئے قوانین بنانے کے بعد ان کو پھر دوبارہ نئے قانون کے ساتھ بھی یہ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے لیے جو ماضی کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں، قانونی چیلنجز جو ہیں وہ ان میں مزید اضافہ ہوگا، عدلیہ اور ترامیم کا اثر جو ہے وہ ان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ ان آنی ترامیم پر نظر ثانی کرے یا فیصلے بدلنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے عدلیہ سے بھی پنگا لے لیا، اب عدلیہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جس کی آزادی پر آپ قدغن لگائیں گے تو وہ پھر آگے سے ریئیکشن تو آئے گا۔ تو نومبر 2024 سے جون 2025 کے درمیان پاکستانی سیاسی اور عدالتی بحران جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ اگر یہ شدت اختیار کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ مزید نیچے جائے گا، معاشی حالات پہلے پاکستان کے اس ملک کے صحیح نہیں ہیں، وہ مزید نیچے جائیں گے۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان طاقت کی جنگ جو ہے وہ عوامی سطح پر احتجاج کو بڑھا سکتی ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ دور غیر یقینی اور پیچیدہ صورتحال کا ہے، ممکنہ طور پر نئے قانونی چیلنجز جو ہیں وہ آئیں گے، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنے اختیارات اور خود مختاری کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے وکلاء جو ہیں وہ سڑکوں پر آنے کی بات تو کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، کب آئیں گے۔ بہرحال یہ عدلیہ کی جنگ یہ جو ہے یہ چلے گی، کیونکہ انہوں نے تبدیلیاں جو کی ہیں وہ انتہائی نحس وقت کے دوران میں کی ہیں، اور پاکستان کے نظام عدل میں بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے کا پیش خیمہ جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ سیاسی قوتوں کو اتحاد اور مزاحمت دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باقی پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔